بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احیاء المواد، ایک کتاب ہے بنجر زمین کو آباد کرنے کے بارے میں۔ احیاء بولا زندہ کرنا، مواد کہتے ہیں بنجر زمین کو۔ کس کو؟ غیر آباد۔ جو زمین غیر آباد ہو، دو صورتیں غیر آباد ہونے کی: پانی کے غلبے کی وجہ سے، جس کو سم والی زمین کہتے ہیں، یا جو ہے وہ کیا ہے، زمین میں نمک ہونے کی وجہ سے، جس کو کلر والی زمین کہتے ہیں۔ سمجھا؟ یہ دو وجوہات ہوتی ہیں کیا ہے، زمین کے غیر آباد ہونے کی۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو کوئی بندہ جو ہے اگر وہ زمین امام سے اجازت لے کر کہے کہ میں اس کو آباد کرتا ہوں، تو وہ زمین اس کی ہو جائے گی۔ وہ زمین ہے، دو شرط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شہر سے باہر، ایک کیا ہے، شہر سے باہر ہو، اتنا باہر ہو کہ کیا ہے کہ شہر کی آبادی سے کوئی بندہ اگر چیخ مارے تو اس زمین میں سنائی نہ دے۔ یہی بات سمجھیں۔ اور اس کا کوئی مالک نہ ہو۔ دوسری شرط کیا، اس کا کوئی مالک ہے، یا مالک تھا لیکن چونکہ غیر آباد ہو گئی، اب اس نے چھوڑ دیا، اس کے مالک کا کچھ پتہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں امام کی اجازت سے، سمجھ رہا ہے مولوی؟ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام کی اجازت سے اس کو آباد کرنا درست ہے، اور وہ اس کی ہو جائے گی۔ سمجھا؟ یہ ارض بلا نفع، یہ ایسی زمین ہے جو بغیر نفع کے ہو۔ لانقطاع مائہا، اس کے پانی کے منقطع ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کو کہیں سے پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ او غلبتی ہی، یا پانی کے غالب آنے کی وجہ سے، جس طرح سم والی زمین ہوتی ہے۔ ونحوها، اور اس کے مثل، کما اذا نزت، جیسے کہ وہ کیا ہے، پانی والی ہو جائے، کیا ہو جائے، سم والی ہو جائے۔ او صارت سبختن، یا کیا ہو، شور ہو جائے، یعنی نمک والی ہو جائے۔ عادیتاً، پرانی ایسے چلی آ رہی ہو۔ او مملوکتاً فی الاسلام، یا اسلام میں کسی کی ملکیت میں تھی لیکن بعد میں لا یعرف مالک، اس کا مالک معلوم نہیں۔ بعیدتاً من العامر، دور ہو کس سے، آبادی سے۔ بحیث، اس حیث سے کہ لا یسمع صوت من اقصاہ، کہ نہ سنائی دے آواز آبادی کی انتہا سے۔ آبادی کی بات آئی سمجھ میں؟ سمجھا؟ عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ما کان مملوکا لمسلم او ذمی، جو زمین مملوک تھی کسی مسلمان کی یا ذمی کی، لا یکون مواطن، وہ مواد نہیں ہوتی۔ فاذا لم یعرف مالکها، جب اس کا مالک معلوم نہ ہو، تو کان لعامۃ المسلمین، تو وہ عام مسلمانوں کی ہوگی۔ وہاں پر عام مسلمانوں کے لیے کوئی پارک بنا دو، مسجد بنا دو، ایسی چیز بنا دو۔ ولو ظاہر مالک کو، اور اگر اس کا مالک ظاہر ہو گیا تو ترد الیہ، وہ زمین لوٹائی جائے گی اس کی طرف۔ ویضمن نقصان الارض، اور اگر زمین کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے تو اس کا نقصان ہے بھر کے دیا جائے گا۔ سمجھا؟ ہاں، لوٹانی پڑے گی، یا پھر امام اس کو راضی کر لے کوئی اور زمین دے کر۔ ہاں، ممکن ہے۔ والبعد عن العامر، اور آبادی سے دور ہونا، شرطہ ابو یوسف، اس کی شرط لگائی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، خلاف لمحمد، امام محمد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ من احیا ملکہ ان اذنہ الامام، جس نے اس کو آباد کیا وہ اس کا مالک بن جائے گا اگر اس کو اجازت دے امام۔ ولو ذمین، اگرچہ آباد کرنے والا ذمی ہی کیوں نہ ہو۔ وإلا فلا، اور اگر امام اجازت نہ دے تو مالک نہیں ہوگا۔ اے لم یأذن الامام، یعنی اگر اجازت نہ دے امام تو لا یملکہ، اس کا مالک نہیں ہوگا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وہما، اور صاحبین نہیں شرط قرار دیتے امام کی اجازت کو۔ سمجھا؟
ولم يجوز احیاء ما عدل عنہ الماء وجاز عودہ، اور نہیں ہے جائز آباد کرنا ایسی زمین کو جس سے پانی ہٹ گیا ہو، اور وجاز عودہ، اور پانی کا لوٹنا ممکن ہو۔ پانی کا لوٹنا یعنی دریا جب پہلے عروج پہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس نہر میں پانی اس کی طرف واٹر میں آتا تھا، لیکن اب پانی کیا ہے اتنی 2-3 سال سے اتنی عروج پہ نہیں آ رہا، تو زمین بنجر ہو گئی، لیکن کیا ہے پانی کا لوٹنے کا امکان تو ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو آباد نہیں کرے گا۔ فَإِلَّمْ یجز، اور اگر اس کے لوٹنے کا امکان ہی نہ ہو تو جاز ہے، اس صورت میں اس کو آباد کرنا جائز۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اے لم یجز عود الماء، یعنی اگر ممکن نہ ہو پانی کا لوٹنا، جاز احیاءہ، اس کو آباد کرنا جائز ہے۔ ومن حجر ارضا ولم يعمرها 3 حجج دفع الامام الى غیرہ، اور جس نے علامت لگائی زمین پر، یعنی امام نے اجازت دے دی کہ تو یہ زمین آباد کر، اس نے زمین پہ کوئی لوڑا لگا دیا یا کوئی پتھر لگا دیے، ٹھیک ہے، سمجھتے ہو نا، کوئی کانٹے دار وہ لگا دیے کانٹے کی زمین میری ہے، تو اس کو کہتے ہیں تحجیر۔ کیا؟ تحجیر۔ ویسے یہ پتھر رکھنے سے ماخوذ ہے، لیکن عام طور پر پتھر کے علاوہ اور علامتیں بھی رکھی جا سکتی تھی، تو لہذا ہر علامت کے لیے استعمال ہونے لگا تحجیر۔ سمجھا؟ امام نے دیا 3 سال تک اس نے آباد نہیں کیا، تو امام کہے گا بھائی تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو چھوڑ اب دوسرے کو دے۔ سمجھا؟ ومن حجر ارضا، جس نے علامت لگائی زمین پر اور اس کو آباد نہیں کیا 3 سال تک، تو دے گا امام دوسرے کی طرف۔ تحجیر فی الاصل، تحجیر اصل میں کہتے ہیں وضع الاحجار، پتھروں کو رکھنے کو، لیعلم الناس، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہ اخذہا، کہ اس نے وہ زمین آباد کرنے کے لیے لی ہے۔ ثم سمی الاعلام، پھر نام رکھا گیا تمام علامتوں کا، التی لا یکون، جو نہیں ہوتی، بوضع الاحجار، پتھروں کے رکھنے کے ساتھ، جو بھی ہو پتھر رکھنے والی ہو یا کوئی اور ہو۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ اس کا اشتقاق جو ہے وہ حجر سے ہے، سکون کے ساتھ۔ فائن کربہا، اگر اس زمین کو اس نے جوتا سمجھتے ہو، ہل ول چلایا، کھودا، وسقاہا، اور اس کو گا گیا، پانی دیا، فہو احیاء، یہ احیاء کہلائے گا، اس نے اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے، چھوڑا ہوا نہیں، اپنی محنت کر رہا ہے۔ امام محمد کے نزدیک وَإِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے ایک کام کیا دوسرا نہیں کیا، تو فَهُوَ تحجیر، یہ تحجیر کہلائے گا، یہ مکمل احیاء نہیں کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نیلی ٹوپی کیوں پہنتا ہے؟ ایسا کہ ٹوپی تیرے کو پہنی ہوئی ہے، ہاں یہ سفید ہے ہی نیلی۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ومن، کیا آگے حضر حفر، ومن حفر بیرن فی مواد، جس نے کنواں کھودا غیر آباد زمین میں، بالاذن، امام کی اجازت سے، فرہ حریمھا، اس کو اس کی حریم ملے گی۔ حریم کتنی ہوتی ہے؟ للعتن والناضح، عتن اور ناضح۔ عتن کہتے ہیں اس کو جو عام کنواں ہوتا ہے جس کے ارد گرد اونٹوں کو بٹھا کر بالٹی سے پانی نکال کے پلاتے، اور ناضح کہتے ہیں وہ کنواں جس میں بیل یا اونٹ چاروں طرف گھومتے ہیں اور پانی نکلتا ہے۔ سمجھا؟ جو پرانے لوگ ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو عتن اور ناضح کے لیے 40 ذراع من کل جانب، 40 گز ہر جانب سے، یعنی یہ کنواں ہے، ادھر سے 40، ادھر سے 40، ادھر سے 40، ادھر سے 40، تو زمین ہو گئی ٹوٹل چوڑائی میں 80 گز، لمبائی میں بھی 80 گز، 80 گز سے ضرب دو، یہ ہو گیا 1600 گز۔ کتنی؟ 1600 گز، ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 1600 گز۔ سمجھا نہیں سمجھا؟
16 سے 16,000 گز ببڑی 1600 کیا 16 سمجھا کتنے ایک 6400 گز یعنی 4400 4000 بڑی زمین ہے 4400 گز بڑی ہوئی ہے 6400 6400 گز 6400 گز بڑی زمین ہے 200 گز کا پلاٹ بنتا ہے اس کا نہیں 6400 بہت بڑی زمین نہیں سمجھا فی الاصح صحیح قول میں بیر العدن بیر عدن کسے کہتے ہیں البیر التی یناخ الابل حولها کہ وہ اونٹ ہے وہ کنواں ہے کہ بٹھائے جاتے ہیں اونٹوں کو اس کے ارد گرد ویسقا اس کو پانی پلایا جاتا ہے بالٹی سے نکال کے وغیرہ اور بیر ناضح کہتے ہیں البیر الذی یستخرج ماؤها بسیر البعیر کہ وہ کنواں ہے کہ نکالا جاتا ہے اس کا پانی اونٹ کو چلانے کے ساتھ ونحوہ اور اس کے مثل بیل وغیرہ وعندہما حضرت صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو دوسرے نمبر بیر ناضح ہے حریمها 60 ذراعا اس کی حریم کتنی ہے 60 کتنی 60 گز ہے فإنما قال فی الاصح اور دوسری نے کہا اصح لأنه قد قیل کیونکہ کہا گیا ہے کہ حریم 40 گز ہے ہر جانب سے ٹھیک ہے سمجھا اختلاف کی وجہ سے وزراء العامہ اور عام لوگوں کا جو گز ہوتا ہے وہ 6 قبضات کتنا ہوتا ہے 6 مٹھیوں کا 6 مٹھیاں ایسے رکھو گے نا یہ 2 مٹھیاں ہو گئی 3 4 5 6 یہ گز ہو ٹھیک ہے یہ ایک بازو کے برابر ہوگا تو ایسے سمجھا 6 مٹھیوں کے برابر فعند الحساب اور حساب لگانے کے والوں کے نزدیک کذالک اسی طرح ہے فإنهم قدروا اس کا اندازہ انہوں نے لگایا ہے ب24 اصبع 24 انگلیاں 24 اور ایک مٹھی میں 4 انگلیاں ہوتی ہیں نا 24 تو 4 6 24 4 6 کو سمجھ رہے ہو نہیں کل اصبعین اور ہر انگلی جو ہے وہ 6 شعیرات 6 جو کے دانے کے برابر ہوتی ہے جو کے دانے ایسے ایسے رکھو نا تو 6 دانے ایک انگلی کے برابر ہو مضمومتاً کہ ان جو کے دانوں کے ملے ہوئے ہوں پیٹ باز کے ساتھ ٹھیک ہے تو 6 کتنا حساب کرتے ہیں اس دور میں تو میٹر سینٹی میٹر ہے اس دور میں ایسے کرتے ہیں جو کے دانے انگلیاں اور مٹھیاں نہیں سمجھ گراٹ ہے سمجھی دو نا وللعین اور چشمے کے لیے جس نے کسی مواد زمین میں چشمہ کھودا 500 میرا 500 گز زمین لگی 500 ادھر 500 ادھر 500 ادھر یعنی 1000 گز ایسے 1000 گز ایسے 1000 کو 1000 میں ضرب دو کتنے ہوتے ہیں 10 لاکھ گز کتنے 10 لاکھ گز زمین ملے گی نہیں ہم تو پھر یہی کام کرتے کیا خیر اسلامی حکومت ہوتی بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا کام کرتے زمیندار بن جاتے کیا خیال جب آباد ہو جاتی ہے نا جب تھوڑا بہت ہم پانی وانی نکال لیتے ادھر ادھر سے تھوڑا بہت کنواں نکالتے فصل نہیں ہوتا تو پلاٹنگ کر دیتے مل جائے گی ملکیت ہو جائے گی تو پلاٹنگ کر دیں گے شرط کیا ہے اس کو پانی نکالنا اور کھودنا کوریدنا جوتنا زمین کو اب نہیں ہوئی فصل تو ہمارا کچھ اتر ہم پلاٹنگ کرنا ہاں نا چشمے کے لیے کتنی 500 گز اسی طرح یعنی میں نے کل لے جانے
فمنی غیرہ من الحفر فیہ، اور دوسرے کو روکا جائے گا کہ کوئی بھی اس میں کنواں نہیں کھودے گا. جو اس کو 500 ملی ہے نا، اب کوئی اور کنواں لا فیما وراہ، اور اس کی جہاں پر حد ختم ہوتی ہے اس کے بعد کھودنے سے روکا نہیں جائے گا. لیکن جو اس کی حد کے بعد کھودے گا اس کو حریم 3 طرف سے ملے گی، چوتھی طرف سے یہاں تک میری حد ہے، اس کے بعد یہاں پہ عبد المالک نے کھود دیا، اب اس کو ادھر سے تو نہیں ملے گا نا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ادھر والا گیا تو نے کیوں کھودا اس سے، ایسی جگہ پہ کیوں؟ ہاں دور جا کے کھود. نہیں سمجھا؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ اللہ. وَلَهُ الْحَرِيمُ مِنْ ثَلَاثَةِ جَوَانِبٍ، اور اس کو حریم کتنی جانب سے ملے گی؟ 3 جانب سے ملے گی. اَيْ الَّذِي حَفَرَ مِنْ مُنْتَهَى حَرِيمِ الْأَوَّلِ، یعنی جس نے کھودا کیا پہلے کی حریم کی انتہا کی جگہ سے، ٹھیک ہے، دون الاول، اول کے اندر، اول کی حریم کے اندر نہیں کھودا. وَلِلْقَنَاةِ، اور کاریز کے لیے. کیا کاریز سمجھتے ہو؟ کاریز یہ ہوتا ہے کہ کوئی، دیکھا میں نے بھی نہیں ہے، یعنی زمین کے اندر اندر ہی سرنگ نکالتے ہیں. کیا مثلا زمین کے اندر پانی ہے نا، ٹھیک، کنواں ہے مثال طور، ٹھیک ہے، کنویں سے اوپر آئے، اب اس سے جو ہے وہ سرنگ نکال کے نیچے نیچے وہ دور تک پانی لے جاتے ہیں ایک ہی کنویں کا. پھر راستے میں دوسرے کنویں دوسری جگہ سے پانی نکل رہا تو سارے مکس ہوتے ہوئے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں کاریز کے لیے حریم ہے بقدر اس کے جو اس کے لیے مناسب ہو، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہو. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. اور کہا گیا کہ جب پانی نہ نکلے تو فہو کنار، وہ نہر کی طرح ہے، فلا حریم والا، اس کو کوئی حریم نہیں ملے گی. اور جب پانی ظاہر ہو وہ چشمے کی طرح ہے تو اس کے لیے حریم ہوگی 500 گز. سمجھا؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا